ایک والد ہے، جب وہ گھر میں آتا ہے تو بچے کہتے ہیں چھپ جاؤ، بھاگو، سو جاؤ، ابو آ گئے۔ اور ایک والد وہ ہے کہ جب وہ گھر میں آتا ہے تو بچے کہتے ہیں ابو آ گئے، ابو آ گئے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کہ جس کے آنے سے سب چھپ جائیں، کیا وہ تربیت اچھے انداز میں کر پائے گا، یا وہ کہ جو پیار محبت کے ساتھ اور اس کے پاس بچے بھاگے آئیں، بیوی مسکراہٹ سے بولے، اس کی ماں خوش ہو جائے، وہ تربیت کر پائے گا؟ لوگ کہتے ہیں جی سختی سے تربیت ہوتی ہے۔ ہاں، سختی کرنی پڑتی ہے بعض اوقات، لیکن یہ نہیں کہ آپ ہر وقت ہی ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے رکھیں، سخت لہجہ رکھیں، بالکل بھی نہیں۔ اب ڈاکٹر ہے، وہ آرام آرام سے اچھی اچھی باتیں ہی کرتا ہے نا، انجیکشن ہر بار تو نہیں لگاتا، کبھی کبھی آپ کو انجیکشن لگانا پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ ہر وقت ہی اپنے ہاتھ میں انجیکشن اٹھائیں پھریں۔ تو ظاہر ہے تربیت اس وقت ہوتی ہے جب اب بچہ آپ کے قریب آئے گا۔ سختی سے تربیت نہیں، صرف ڈر اور خوف ہی بڑھتا ہے، نہ کہ تربیت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ دو قسم کے والد ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے گھر آتے ہی گھر میں خاموشی چھا جاتی ہے، بچے بھاگ جاتے ہیں، بیوی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے آتے ہی گھر میں رونق آ جاتی ہے، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، بچے بھاگ کر ان کے گلے لگ جاتے ہیں اور ماں کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کچھ والد ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر صرف آرام کی جگہ ہوتا ہے، جہاں وہ دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں، شور مچاتے ہیں، مگر کبھی سوچتے نہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ گھر جیل کیوں لگتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ڈر سے عزت بڑھتی ہے، حالانکہ ڈر سے صرف فاصلہ بڑھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی عزت نہیں، صرف ڈر کی وجہ سے کوئی آپ کی عزت کر رہا ہے تو وہ عزت نہیں ہے، اور نہ وہ آپ کو کبھی یاد رکھیں گے، نہ وہ کبھی آپ کو کسی انداز میں لیں گے۔ یہ والد کے علاوہ میں نارمل بات کر رہا ہوں، اگر کوئی آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کی عزت کر رہا ہے تو اس عزت کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اور کچھ والد ایسے ہوتے ہیں جن کے آتے ہی گھر میں بہار آ جاتی ہے، وہ تھکے ہوتے ہیں مگر بچوں کی مسکراہٹ ان کا آرام بن جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تربیت صرف سختی سے نہیں بلکہ محبت سے بھی بڑھتی ہے۔ وہ بچوں کو صرف نصیحت نہیں دیتے، ان کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں، کیونکہ محبت میں چھپی تربیت ڈانٹ سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ جی ہاں، جو محبت میں چھپا کر جو نصیحت کی جاتی ہے نا، وہ ڈانٹ سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اور اب ذرا اندازہ لگائیے، دونوں گھروں میں ایک ہی رشتہ ہے، والد، لیکن ایک جگہ ابو آ گئے خوف بن گیا، اور دوسری جگہ ابو آ گئے خوشی بن گئی۔ سوچو، ہمارے گھر میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کے بچے کیا کہتے ہیں؟ ابو آ گئے چھپ جاؤ، یا ابو آ گئے، ابو آ گئے؟ اچھا والد وہ نہیں جو صرف کماتا ہے، بلکہ وہ ہے جو اپنی اولاد کے دل میں جگہ بناتا ہے، جو اپنے بیٹے کو یہ سکھاتا ہے کہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور اپنی بیٹی کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ قیمتی ہے، جو گھر میں داخل ہوتے ہی پیار، امن اور اعتماد لے کر آتا ہے۔ یاد رکھو، آپ کے بچے، آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کی بات نہیں، آپ کا رویہ یاد رکھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ آپ کی باتیں، لیکن جب آپ کا رویہ نرم، محبت، اچھا ہوگا تو جو آپ ان کو سکھائیں گے نا، وہ رویہ ان کو یاد رہے گا، اور وہ بات ان کے ذہن میں اترے گی، اور وہ آپ کا لہجہ جو ہے اس کو یاد رکھتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ کو یاد رکھتے ہیں، وہ آپ کا غصہ، یہ سب ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو گھر میں داخل ہو کر ایسے بن جاؤ کہ آپ کی وجہ سے ڈر کا ماحول بن جائے، یا گھر میں داخل ہو کر ایسے بن جاؤ کہ سکون، اطمینان، پرامن کا ماحول بن جائے۔
اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آخر میں کیا کرنا ہے۔ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے وہ والد بنو گے کہ جن کے آنے پر سب بھاگ کر گلے لگتے ہیں، یا وہ جن کے آنے پر سب چھپ جاتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بچوں کی اگر آپ نے تربیت کرنی ہے تو اس انداز میں کیجئے۔ دیکھیے نا، حضور علیہ السلام کتنے خوش اخلاق، خوش مزاج تھے، اور اس دین اسلام بڑھنے کی اصل بنیاد، اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ تربیت، اخلاق، لہجہ۔ اس نے اخلاق کیسا تھا؟ جب حضور نے ہمیں ایسی تربیت دی ہے، حضور نے ہمیں ایسا سکھایا، تو بتائیے ہمیں اپنی اولاد کو کس طرح سکھانا چاہیے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اولاد کو اپنے قریب کرو کہ اسے سمجھا سکو۔ اپنی اولاد کو غصے کے ساتھ اپنے خود سے دور نہ کرو کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو، ہم سب کے والدین کو ایسا بنائے جیسے حضور اور حضور کا رب چاہتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔